سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے۔ ہم بہت غور کر لیں تو لاسٹ میں نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہم اور آپ اس دنیا میں صرف اور صرف اس لیے آئے ہیں کہ اس کھوئے ہوئے مقام کو ہم دوبارہ حاصل کر لیں، جس مقام سے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اور ہماری ماں حضرت حوا علیہ السلام کو ایک خطا اور غلطی کی پاداش میں جنت سے نکال دیا گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ فلا تقرب هذه الشجرہ، اے آدم و حوا پوری جنت میں خوب کھاؤ خوب پیو، جہاں ٹہلنا ہو ٹہلو گھومو، لیکن تم دونوں اس درخت کے قریب بالکل مت جانا۔ اللہ تعالیٰ نے جس درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا، آدم و حوا اسی درخت کے قریب چلے گئے اور اس درخت کا پھل انہوں نے کھایا۔ پھر جنتی لباس ان کے جسم سے اترا، جنت کے درختوں کے پتوں سے انہوں نے اپنے جسم کو چھپایا، اور بالآخر آدم و حوا دونوں کو اس خطا کے پاداش میں دنیا میں بھیج دیا گیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں چیتاونی دے دی، کیئرفل کر دیا، ساودھان کر دیا کہ چاہتا تو اس خطا اور غلطی کی وجہ سے ہم تم دونوں کو جہنم میں ڈال سکتے تھے، لیکن نہیں، کفارہ کا ایک چانس، پراشچت کرنے کا ایک موقع، ایک اوسر تمہیں دیا جا رہا ہے، تم اپنی اس خطا کا کفارہ ادا کر دو، پراشچت کر دو۔ ہم دنیا میں بھی تمہارے پیچھے شیطان کو لگائیں گے، اور ہمارے انبیاء کرام بھی تمہارے پاس آئیں گے۔ جنت میں بھی تمہارے اوپر میرا ایک حکم تھا، دنیا میں بھی میرے احکام تمہارے اوپر لاگو ہوں گے۔ جنت میں ایک بار تم شیطان کے بہکاوے میں آ چکے ہو، اسی شیطان کا مقابلہ تمہیں دنیا میں بھی کرنا ہوگا، لیکن جنت میں تو تم اس کی پاداش میں اس کے شکار ہو گئے، لیکن دنیا میں اس کا شکار تمہیں نہیں ہونا ہے۔ اور اگر پھر سے تم نے اور تمہاری اولاد نے اگر شیطان کی بات مان لی، دنیا میں بھی اس کے بتائے ہوئے راستے پہ اگر چلتے رہے، تو تمہیں دنیا میں بھی ہمیشہ نہیں رہنا ہوگا، اور جنت بھی نہیں ملے گی کھویا ہوا مقام، بلکہ ایک دوسرا مقام تمہیں دیا جائے گا، جس کو ہم دوزخ کہتے ہیں، جہنم کہتے ہیں، عذاب علیم کے نام سے ہم اسے یاد کرتے ہیں۔ اتنی لمبی ایک تمہید کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ اس دنیا میں صرف اس مقام کو پانے کے لیے آئے ہیں جس مقام سے ہمارے باپ آدم اور حوا کو نکالا گیا تھا۔ وہ مقام کیا ہیں؟ انہی مقامات کا اور انہی باتوں کا ذکر آج میں کروں۔ قرآن کی جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر بھی انہی جنتی لوگوں کے اوصاف بیان کر رہا ہے۔ قد افلح المؤمنون، وہ مومن کامیاب ہو گئے، وہ مومن کامیاب ہو گئے، الذین هم فی صلاتهم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، اپنی نمازوں کو بڑی سنجیدگی کے ساتھ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا ایک الگ چیز ہو گئی، نماز میں بھی خشوع اور خضوع ہونی چاہیے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغویات سے، لہو و لعب کی باتوں سے دور رہتے ہیں، لغویات سے پرہیز کرتے ہیں۔
والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور ہم نے ان کو جو مال دیا ہے، جو رزق دیا ہے، جو دولت ہم نے ان کو دی ہے، وہ اپنے مال کی پوری پوری زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد ہوں یا عورتیں، سب کے لیے برابر احکام ہے۔ والذین هم لفروجہم حافظون، وہ مومن بھی کامیاب و کامرہ ہو چکے جو اپنی سطر کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین، اپنی بیویوں کو چھوڑ کر اور اپنی لونڈیوں کو چھوڑ کر، کیونکہ ان دونوں سے شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنے میں تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اپنی بیوی اور لونڈی کو چھوڑ کر اگر کہیں اور تم نے اپنی شرمگاہ کا استعمال کیا، اپنی شرمگاہ کو غلط راستے میں، غلط جگہ پر یوز کیا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ سرکش ہیں، حد سے گزر جانے والے ہیں، یہی لوگ اللہ کی نافذ کردہ حدود کو کراس کر رہے ہیں، یہی لوگ باغی ہیں، یہی لوگ سرکش ہیں۔ والذین هم لأماناتہم وعہدہم راعون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو چکے ہیں جو امانتوں کا پاس و لحاظ رکھتے ہیں، جس کی امانت ہے اس تک پہنچاتے ہیں، امانتوں میں خیانت نہیں کرتے۔ وَعَهْدِهِمْ راعون، اور اپنے عہد و پیمان کی، اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اپنے عہد و پیمان پر قائم رہتے ہیں، اپنی زبان پر قائم رہتے ہیں۔ والذین هم علی صلاتہم یحافظون، اور وہ مومن بھی کامیاب ہو چکے ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، وقت کی پابندی کے ساتھ نماز قائم کرتے ہیں۔ اتنی ایک لسٹ بتائی، کیا مسئلہ ہے بھائی آپ لوگوں کا؟ یہ جو لوگ ویڈیو بنا رہے ہیں ان کو روکیے، تو یہ پیچھے والوں کو ڈسٹرب کرتے ہیں۔ کہاں گے والنٹر لوگ؟ ان کے موبائل چھین لیجئے آپ لوگ، اور یہ جتنے یوٹیوب والے ہیں اپنے کیمرے نیچے کریے، ہمیں خود نہیں دکھ رہے ہیں یہاں کون لوگ بیٹھے ہیں، آپ لوگ تو لگا لیتے ہیں جا کے، نیچے کریے تو کیمرہ، نہیں وہ والا کیمرہ نیچے کریے، وہ جو سب سے لاسٹ میں اس کو نیچے کریے۔ چلیے اب تقریر میری دوسرے حساب کی ہو رہی ہے، ان کو کچھ ملے گا بھی نہیں۔ اب جب تک بنگال کے چناؤ نہیں ہو جاتے ہیں مجھے کچھ بولنا ہی نہیں ہے۔ ان لوگوں کی وجہ سے میرے اوپر کئی کیس ہوئے ہیں، ان چینل والوں کی وجہ سے۔ یہ مودی کے ساتھ، یوگی کے ساتھ ایسے ایڈٹ کر کے ہمیں ڈالتے ہیں کہ ان کی وجہ سے کیس ہو رہے ہیں ہمارے اوپر۔ کچھ دنوں کے بعد پابندی لگانا، کوئی بھی یوٹیوب چینل والا نہیں آئے گا ہمارے یہاں۔ یہ والا بھی بھیا کیمرہ بہت اونچا، قطب مینار دکھائی دے رہی اس میں، یہ والا بھی نیچے کریے تو۔ ہاں آپ کو تو 80,000 روپے مہینہ آ رہا ہے، جو لوگ بیچارے ایک دن سننے آئے ہیں ان کا کیا ہوگا؟ ہم نے کہہ دیا نا، اب آپ لوگ بولنا ضروری ہے، ہم کہہ تو رہے ہیں، آپ ہی لوگوں کے تو بارے میں بول رہے ہیں۔ تو ایک لسٹ دیکھیے پوری، اس لسٹ کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے وہ دیکھیے۔ کامیاب ہو گئے مومن، کون مومن؟
الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں۔ نماز ایک تو وہی جو ہم لوگ پڑھتے ہیں، اللہ اکبر سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر، ایک تو یہ نماز ہو گئی 4 منٹ میں 4 رکعت ہو گئی، نکل گئی۔ ایک ہوتا ہے نماز کے اندر خشوع اور خضوع، آپ کا دماغ مستشک ایک ہی جگہ لگا ہوا ہے، سجدے کی جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں، اور پورا ذہن اور دل اور دماغ صرف ان آیتوں پر اور ان دعاؤں پر لگا رہے ہیں جو آپ کی منہ سے نکل رہا ہے، اس کے معنی اور مطالب کو آپ سمجھ رہے ہیں۔ یہ اللہ اکبر، الحمدللہ رب العالمین، سوچ رہے ہیں اس کا مطلب کیا ہے۔ اور ایک واقعہ بتاؤں، الاصابہ میں احمد ابن حجر العسقلانی نے الاصابہ فی تمیز الصحابہ میں اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی کی جس مسجد میں مسجد نبوی میں امامت کرتے تھے، وہاں ایک بہت بڑے محدث جلیل عبد الرحمن ابن مہدی، یہ بصرہ کے بہت بڑے جلیل القدر محدث گزرے ہیں، یہ ایک بار مدینے میں تشریف لائے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھانے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو گئے۔ امام مالک نے نماز پڑھانا شروع کر دیا، اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی۔ عبد الرحمن ابن مہدی بہت بڑے محدث تھے، انہوں نے اپنے کاندھے پر ایک چادر تھی، انہوں نے اس چادر کو کاندھے سے ہٹایا اور آگے رکھ لیا، نماز پڑھ رہے تھے آگے رکھ لیا، جیسے ہم لوگ ہوتے ہیں کبھی کبھی چشمہ اتارا ڈبی میں پیک کر کے آگے رکھ دیا، یا کوئی گمچھا امچھا ہوا تو اس کو نکالا اور آگے رکھ دیا اور اللہ اکبر کہہ کے کھڑے ہو گئے، نماز پڑھنے لگے۔ ایسے ہی عبد الرحمن ابن مہدی نے ایک جو چادر تھی ان کے پاس وہ انہوں نے آگے رکھ دی اور نماز پڑھنے لگے۔ جب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نماز پڑھا کر سلام پھیرا تو مقتدی ان کو دیکھ رہے ہیں، عبد الرحمن ابن مہدی کو، یہ انہوں نے کیا کیا؟ کون ہے یہ آدمی؟ ہماری مسجد کے حالات سے واقف نہیں ہے، اہل مدینہ سے واقفیت نہیں رکھتا، نماز کی حالت میں اس نے اپنے کاندھے کی چادر کو زمین پر اپنے آگے رکھ دیا اور نظریں اٹھا اٹھا کر امام مالک کو دیکھنے لگے، گویا کہ ان کی آنکھیں شکایت کر رہی تھی کہ اس آدمی کی وجہ سے میری نماز میں ڈسٹرب ہو گیا ہے۔ انہوں نے اپنی چادر نماز پڑھنے میں اپنے آگے ڈال دی اور ہماری نظریں اس چادر پر پڑ گئیں، یعنی ان کی وجہ سے ہماری نماز میں ڈسٹرب ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حکم دیا کہ اس آدمی کو پکڑو اور قید خانے میں ڈال دو، اس آدمی کو پکڑو اور جیل میں ڈال دو۔ صرف اتنی سی بات پر کہ انہوں نے نماز پڑھی اور یہ چادر اٹھائی اور آگے رکھ دیا، اللہ اکبر، یہ صرف چادر آگے تھی، کہاں ڈال دیا؟ جیل میں۔ شام ہونے سے پہلے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلتا ہے کہ جس آدمی کو میں نے جیل میں ڈلوایا ہے وہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، وہ اپنے شہر بصرہ کا بہت بڑا محدث ہے، حدیثوں کا جانکار ہے، قرآن و حدیث کا بہت بڑا عالم ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے قید سے لانے کا حکم دیا کہ اس آدمی کو چھوڑ دیا جائے اور میرے سامنے پیش کیا جائے۔ شام ہونے سے پہلے ان کو قید خانے سے نکالا جاتا ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے ان کو پیش کیا جاتا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ان سے کہتے ہیں، قد احدثت فی مسجدنا شیئا ما نعرفہ، تم نے آج ایک نئی چیز ہماری مسجد کے اندر ایجاد کر دی ہے، تم نے ایک نیا طریقہ میری مسجد کے اندر نکال دیا ہے جس کو ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ آج تک پورے مدینہ میں کسی نے اپنے
نماز پڑھتے ہوئے اپنے آگے کوئی چیز نہیں رکھی، کوئی چیز نہیں رکھی، اور تم نے چادر رکھ دی اپنے سامنے. تم نے نمازیوں کی نظر کو اپنی طرف متوجہ کر لیا، مشغول ہو گئے لوگ تمہاری چادر دیکھنے پر. یہ نماز کے خشوع اور خضوع کے خلاف ہے. آئندہ اس بات کا خیال رکھنا، حدیثوں کے جانکار ہوتے ہوئے، اچھے عالم ہوتے ہوئے بھی تم نے یہ کام کیا، کیا تمہیں معلوم نہیں تھا؟ ڈانٹ دیا ان کو اور باؤنڈیشن ان کے اوپر لگا دی کہ آئندہ اگر ایسا کیا تو اچھا نہیں ہوگا، جیل میں سڑنا پڑے گا تمہیں، قید خانے کے اندر. اب آپ دیکھ لیجئے، ہم نے موبائل نکالا آگے رکھ دیا، ہم نے رومال نکالا آگے رکھ دیا، کوئی چیز ہے ہم نے اپنے آگے رکھ دی اور اللہ اکبر ایسے نماز پڑھنے لگے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، حالانکہ بہت سی چیزیں آگے رکھی جاتی ہیں، آپ میدان میں ہیں تو سترہ آگے رکھیں گے، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں کوئی لاٹھی وغیرہ یا کوئی چیز سترہ کوئی چیز آپ بنائیں گے. لیکن میرے بھائیوں، نماز کے خشوع اور خضوع کا اہتمام اتنا زیادہ تھا کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے صرف چادر کو آگے ڈالنے کے عوض میں اس آدمی کو قید خانے میں ڈال دیا، عبد الرحمن ابن مہدی کو. تو نماز میں خشوع اور خضوع ہونا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتاتے ہیں کہ تعبد اللہ کانک ترا فإن لم تکن ترا فإنہ یراک. جب اللہ کی عبادت کرو تو اس طرح کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو. اور اگر یہ تصور نہ کر سکو تو یہ سمجھ لو، یہ تصور اپنے اندر پیدا ضرور کر لو کہ ہم نہیں دیکھ رہے لیکن وہ ہمیں ضرور دیکھ رہا ہے. جب تم یہ تصور کرو گے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو یقیناً اس نماز کو اچھی طریقے سے خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرو گے. تو ایک لسٹ یہاں بیان کر دی گئی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. وہ مسلمان، وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع برتتے ہیں. والذین هم عن اللغو معرضون. اور جو لغویات سے، جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے، بدتمیزی سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، اناد سے، دشمنی، ایک دوسرے کے خلاف شریعت رچنے سے جو پاک صاف رہتے ہیں، جو لغو کاموں سے دور رہتے ہیں، بےہودہ چیزوں سے، بےہودہ کاموں سے دور رہتے ہیں، وہ مومن بھی کامیاب ہو گئے ہیں. والذین هم للزکاۃ فاعلون. جو اپنے مال کی پوری پوری زکات ادا کرتے ہیں، اپنے مال کی پوری پوری زکات دیتے ہیں، ایک پیسہ بھی اس میں کمی نہیں کرتے ہیں، غریبوں کا حق ادا کرتے ہیں، پوری پوری مال کی زکات دیتے ہیں، یہ مومن بھی کامیاب ہو گئے ہیں. والذین هم لفروجہم حافظون. اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے دو معنی ہیں. ایک تو یہ کہ اپنی شرمگاہ کو اپنی بیوی اور لونڈی کے علاوہ کہیں استعمال نہ کیا جائے.